سورہ بقرہ کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ دوسرے پارے میں حج اور عمرہ کے مسائل کو بیان کیا گیا، اور حج اور عمرہ کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ بات بتلائی گئی کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی آسائشیں یہ کفار کے لیے ہیں۔ اہل ایمان کو ان دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی زیب و زینت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے آخرت میں انعامات رکھے ہیں۔ دنیا میں اگر کسی مومن کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر، اور اگر کسی وقت کسی وجہ سے کسی نعمت سے محروم رکھا جاتا ہے تو اس میں بھی مومن کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا گیا، والفتنة اشد من القتل۔ فتنہ پھیلانا، شر پھیلانا اللہ کے نزدیک یہ کسی کو قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ مرتد کی سزا کو بیان کیا گیا۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان کو چھوڑ کر دوبارہ کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ اخروی سزا اس کی یہ ہے کہ دنیا میں اس نے جتنے بھی ایمان کی حالت میں نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی آخرت کی سزا ہے، اور دنیا کی سزا اس کی یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بدل دینا فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص مسلمانوں کے لیے کافروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کا ایک قانون یہ ہے کہ بغاوت کی سزا موت ہے، تو مرتد دراصل اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دنیا میں موت کو رکھا ہے، اور آخرت میں اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے جا کر عرض کروں گا۔ بس یہاں پر اتنا سمجھ لیجئے کہ شراب 3 مرحلوں میں جا کر حرام ہوئی۔ اہل عرب شراب کو اس طرح استعمال کیا کرتے تھے جیسے ہم لوگ پانی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب کے بغیر وہ لوگ رہ نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم تدریجاً نازل فرمایا۔ سب سے پہلے حکم کا مرحلہ یہ آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق، تو قل فیہما اسم کبیر، بس اتنا لفظ کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ شراب کے اندر اور جوئے کے اندر گناہ بہت بڑا ہے۔ تو جو سمجھدار تھے اور بڑے درجے کے صحابہ تھے انہوں نے یہ پہلا حکم سنتے ساتھ ہی شراب سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی تو وہاں پر میں اس کی تفصیل کو عرض کروں گا۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ دین کا بڑا اہم رکن ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اور قرآن کریم نے ایک مقام پر نہیں 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی ترغیب کو ذکر کیا ہے۔ دوسرے پارے کے اندر بھی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کون سا مال خرچ کریں، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا قل العفو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ یتیم پر شفقت کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی یہ آیت کے اندر آ گیا کہ یتیم کے اوپر دست شفقت رکھنے والا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، دل کے اندر نرمی نہیں پیدا ہوتی، کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے 2 حل ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور دوسرا حل یہ ارشاد فرمایا کہ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی۔ مشرکین سے نکاح کے ساتھ ممانعت قرار دے دی گئی کہ کوئی مسلمان مرد مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور کوئی مسلمان عورت جو ہے وہ مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ خواتین کے مخصوص مسائل کا ذکر کیا گیا، اور اہم ترین مسئلہ جو دوسرے پارے کے آخر میں بیان ہوا وہ طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل اور نکاح کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ طلاق کے حوالے سے زمانہ جاہلیت میں یوں سمجھ لیجیے، میں آسان لفظوں میں کہوں، کوئی سر پیر نہیں تھا۔ 100 دفعہ طلاق دے دی، 100 دفعہ رجوع کر لیا، 200 دفعہ طلاق دے دی، 200 دفعہ رجوع کر لیا۔ شریعت نے آ کر اس کے اوپر پابندی لگا دی کہ طلاق زیادہ سے زیادہ 3 ہے۔ اگر کسی شخص نے اکٹھے یا علیحدہ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دے دی تو پھر وہ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی اور واپسی کا کوئی طریقہ باقی نہیں ہے۔ واپسی کا طریقہ جو شریعت نے بیان کیا وہ ایک اتفاقی صورت بیان کی ہے، جان بوجھ کر ایسے حالات کو پیدا کرنا وہ ناجائز اور حرام ہے، جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں کہ عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے۔ اتفاقی صورت بیان کی گئی کہ عورت کا کہیں اور نکاح ہو جائے اور پھر وہ دوسرا شوہر بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دے کسی وجہ سے، سال بعد 2 سال بعد، ضروری نہیں کہ اسی دن، اور اس کے بعد پھر اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے شوہر سے واپس نکاح کر سکتی ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے کر سکنا اور ایک ہے کرنا، دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ شریعت یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ وہ عورت نکاح کر سکتی ہے، یہ نہیں کہا کہ نکاح کرو اس انداز میں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل له، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کروانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جان بوجھ کر حلالہ کا پروسیس اختیار کرنا جو ہے شریعت کی نظر میں اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے گا، پورے قرآن کریم کے اندر مختلف مسائل بیان ہوئے ہیں، مختلف احکام بیان ہوئے ہیں، کہیں پر اتنے سخت الفاظ نہیں آئے جتنے طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، یہ جو طلاق اور نکاح کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں ان کو کھیل تماشا مت سمجھنا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ایک رواج بن چکا ہے، مسئلے معلوم نہیں ہوتے، دین کی معلوم نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ جی شوہر نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، مولوی صاحب ہونا سی کی کریے۔ بھائی مولوی صاحب اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ جب شریعت نے مسئلہ بیان کر دیا طلاق ہو گئی تو طلاق ہو گئی۔ اور مجھے یہ بتلائیے کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا جوڑا ہے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بیگم آج آپ نے کھانا بڑا زبردست پکایا لہٰذا آج آپ کو طلاق؟ تو بھائی طلاق ہوتی ہے ہمیشہ غصے میں ہے، پیار محبت میں کون سی طلاق ہوتی ہے؟ تو مسائل کو سیکھنا چاہیے، مسائل کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے دین کے مسائل کو اور دین کے احکام کو مذاق بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں یہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے، صرف طلاق کے مسائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو کھیل تماشا نہ بناؤ، اپنی مرضی سے جب مرضی فتویٰ صادر نہ کر دو کہ جی طلاق ہو گئی اور جب مرضی فتویٰ نہ صادر کر دو کہ جی طلاق نہیں ہوئی۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء سے پوچھ کر قدم ہمیں اٹھانا چاہیے ان معاملات کے اندر۔ اس کے بعد رضاعت کے مسائل کو بیان کیا گیا، یعنی بچے کو دودھ پلانے کے حوالے سے مسائل کو بیان کیا گیا۔ نماز کی محافظت کے حوالے سے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کاروبار میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے پیک کا ٹائم ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نمازوں کی تاکید فرمائی ہے لیکن خاص کر عصر کی نماز کی بڑی تاکید ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا نقصان ایسا ہے کہ جیسے اس کے مال، اسباب، بیوی، بچے سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ باقی ساری نمازیں اپنی جگہ لیکن عصر کی نماز کی خاص اہمیت کو بیان کیا گیا۔ عدت کے مسائل کو بیان کیا گیا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، یہ عدت گزارنا عورت کے اوپر فرض ہے اگر شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہوا ہو۔ اگر درمیان میں کسی دن شوہر فوت ہو گیا ہو تو 130 دن عورت کے اوپر عدت گزارنا فرض ہے۔ اس عدت کے دوران وہ عورت کسی دوسری جگہ پر نکاح بھی نہیں کر سکتی ہے اور بناؤ سنگھار بھی نہیں کر سکتی ہے، اس کی علیحدہ تفصیل ہے، وہ علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے، تیسرے پارے کے آغاز میں قرآن کریم کی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عظیم ترین آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی تیسرے پارے کے آغاز میں آئی ہے۔ آیت الکرسی کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ واقعہ احادیث کے اندر موجود ہے، میں اس کو بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں پر بیت المال کا غلہ ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا، ان کا نگران بنایا۔ رات کو ایک چور آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس چور کو پکڑ لیا۔ اس چور نے ترلے منتیں کرنا شروع کر دیا، جی میں غریب آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، تو تم میری جان چھوڑ دو، تھوڑا سا مجھے اناج دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اوپر ترس آیا، تھوڑا سا اناج دے دیا۔ جاتے جاتے کہنے لگا ایک عمل تمہیں بتلا دوں، یہ ان چیزوں سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ میں نے کہا بتلاؤ۔ میں نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ 3 دن تک یہ واقعہ ہوتا رہا اور تیسرے دن اس شخص نے یہ کہا، چور نے، تینوں دن وہ ایسا ہی ہوتا رہا، مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تیسرے دن اس نے کہا جی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تم ان معاملات سے بچ جاؤ گے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا کا سارا واقعہ بتلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا تو سب سے بڑا جھوٹا، لیکن تمہیں جاتے جاتے سچ بتا گیا۔ یا رسول اللہ کون تھا؟ فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا، لیکن جاتے جاتے سچ بتا گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہاری شیاطین سے، جنات سے اور دوسرے معاملات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو اہم ترین مسئلہ بیان کیا گیا وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد حشر کی زندگی ہے، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2-3 مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسے توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ جی تمہارا رب کیا ہے، تمہارے رب کے اندر ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا دے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، وہ کافر خاموش ہو کے رہ گیا، کیونکہ اس کے بعد اس سوال کا کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ سورہ بقرہ کے جو آخری 3-4 رکوعات ہیں، ان 3-4 رکوعوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے فضائل مثالوں کے ساتھ سمجھا کر بیان کیے گئے ہیں، اور 3-4 رکوعات میں تقریباً یہی مسئلہ بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر 1 روپیہ خرچ کرو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ اگر کسی کے اوپر احسان کرو تو اس احسان کو جتلایا نہ کرو، تمہارا سارا کا سارا ثواب اور تمہارے ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ سود کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور قرآن کریم کی الفاظ کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت جس کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے، اس آیت مدائنہ کو میری گزارش یہ ہے کہ تمام کے تمام حضرات ضرور پڑھیں، بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ بقرہ کا۔ اس آیت کے اندر لین دین کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے ہمیں مختلف احکام بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک سب سے اہم ترین حکم یہ بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہو تو آپس میں لکھت پڑھت ضرور کر لیا کرو تاکہ سند رہے۔ بہت سارے ہمارے معاملات زبانی کلامی ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ زبانی کلامی جو ہے وہ مکر جایا جاتا ہے، اور پھر وہی معاملات جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جھگڑے سے بچو اور لکھت پڑھت کر لیا کرو۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے نہایت عظیم آیات ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف دعاؤں کی تلقین کی ہے اور ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ دعائیں اس انداز میں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول